أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 اور 270 ہیں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے یقیناً خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی بخش دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں بہترین چیزیں جو ہیں، بہترین مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر قسم کی کسائش جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمیں ناقص اور ردی چیزیں اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنی چاہیے، جبکہ شیطان جو ہے، شیطان کیا ہے؟ یہ ہمارا نفسی تو شیطان ہے۔ ہمارا نفس ہمیں تنگ دستی سے، غربت سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، اور اس قسم کے وساوس دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے انسان کے ہاتھ کو روکتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس شیطان کے پیچھے نہ چلو، نفس کے پیچھے نہ چلو، میری راہ میں بہترین مال، بہترین چیزیں خرچ کرو۔ اور جو لوگ اس
حکمت کو پا لیتے ہیں. یہ بھی حکمت کی بات ہے کہ ایک مختصر سی جو زندگی ہے ہماری، چھوٹی سی زندگی ہے، 70-80 سال جو اس دنیا میں انسان گزارتا ہے، جو انسان اس راز کو پا لیتا ہے، اس حکمت کو پا لیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے میرا مال نہ تو کم ہوگا اور نہ میں تنگ دستی کا شکار ہوں گا، بلکہ میرے مال میں، رزق میں بھی اللہ تعالیٰ کسائش فرمائے گا، بڑھوتری دے گا، اور آخرت میں اس دنیا کے بعد جو میری دائمی زندگی شروع ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بڑی بہترین ہوگی، اور اللہ مجھے اپنے مقربوں میں جگہ بخشے گا. تو یہ بڑی حکمت کی راز ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اگلی جو آیت ہے 270 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے حکمت چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو اسے یقیناً خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی بخش دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. سامعین کرام، حکمت جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی دانائی اور عقل مندی کے ہیں. ثانیاً یاد رکھیں کہ حکمت سے مراد ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے کا علم ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، بخشش کرتا ہے اور اسے اپنی جناب سے حکمت عطا کر دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی بھلائی بخش دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بخش کر اسے ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے کا علم اصل میں دے دیا. تو یہ خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا ہے اپنے کلام میں، یعنی حکمت کو. حضرت مرزا غلام علیہ السلام، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، انہی آیات کے حوالہ سے اپنی تفسیر جو اس وقت جماعت احمدیہ محمود نے شائع کی ہوئی ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں. جلد 1 صفحہ 762 پر فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ ہے ازالہ اوہام حصہ 2 صفحہ 633 کا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانی مال جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو ملتا ہے، جس کو وہ دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا کا درم و دینار نہیں بلکہ حکمت و معرفت ہے. جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خیر مال کو کہتے ہیں، سو پاک مال حکمت ہی ہے، جس کی طرف حدیث نبوی میں بھی اشارہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ هو المؤتی. یہی مال ہے جو مسیح موعود کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے. اسی طرح ان آیات کے حوالہ سے حضور اسام اپنی تفسیر جو ہے جلد 1 صفحہ 763 پر فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علوم ہیں ہی کیا، صرف خواص الاشیاء ہی کا تو نام ہے. سیارہ، ستارہ، نباتات کی تاثیریں اگر نہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم پر ایمان لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا. یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خاص الاشیاء ہے. خاص الاشیاء کو ہم حقائق الاشیاء بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے یہ غرض ہے کہ ہم حکمت سیکھیں. علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے، چنانچہ فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. یہ رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 صفحہ 146 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، جو کہ جلد جو تفسیر شائع کی ہے جماعت احمدیہ محمود نے، اس کی پہلی جلد میں صفحہ 763 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حوالہ نقل کیا گیا ہے. سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے بعض احمدیوں کی چند خوابوں کے علاوہ عطیت المجیب کی طلاق کے سلسلہ میں اس کے والد جناب خلیفہ رابع صاحب نے 10 جولائی 1998 کے خطبہ جمعہ میں جو ارشاد فرمایا تھا، میں نے اس حوالہ سے بڑے اختصار کے ساتھ چند امور کی طرف سامعین کی توجہ دلائی تھی. آج میں پیشگوئی مسلم موعود میں الہامی الفاظ کا ان اللہ نزل من السماء کی حقیقت پر تھوڑی بہت روشنی ڈالوں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے علاوہ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کو ایک دوسری عظیم و شان پیشگوئی
آپ کے ایک مضمون کے متعلق دی گئی تھی، جو کہ آپ نے جلسہ عظم مذاہب کے لیے وہ مضمون جو ہے لکھا تھا آپ نے. یہ 1 صدی پہلے کی باتیں ہیں. یہ جلسہ 26، 27، 28 دسمبر 1896 میں ٹاؤن ہال لاہور میں ایک سوامی سادھو شوگن چندر نامی نے منعقد کروایا تھا. واضح رہے کہ حضور علیہ السلام نے جلسہ منعقد ہونے سے پہلے اپنے ایک اشتہار کے ذریعے سے دنیا کو خبر دی تھی کہ مجھے، یہ پیشگوئی ہے ان کی، کہ مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا. یہ مضمون بعد ازاں اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے چھپا، اور اس وقت یہ مضمون جو ہے روحانی خزائن جلد 14 کے آخر پر پڑھا جاتا ہے، جو کہ جماعت احمدیہ قادیان کا روحانی خزائن کا سیٹ جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر. سامعین کرام، اسلامی اصول کی فلسفی کے مضمون کے حوالہ سے جیسا واقعہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، اسی قسم کا ملتا جلتا واقعہ خاکسار کے ساتھ بھی ہو گیا. تفصیل اس واقعہ کی اس طرح ہے کہ 10 دسمبر 1983 میں کسی مبارک جمعہ کے دن مسلم ٹاؤن لاہور میں واقع احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں خاکسار کو ایک ایسا مبارک سجدہ نصیب ہو گیا جس میں نہ صرف خاکسار کی کایا پلٹ دی گئی بلکہ جماعت احمدیہ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو معمور فرما دیا. سامعین کرام، اسی دن یعنی سجدہ جس دن اس عاجز کا کو موقع ملا تھا، اسی دن یا اگلے دن مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان خاکسار پر اللہ تعالیٰ نے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ الہام فرما دیا. اور سامعین، اس کی تفصیل جو ہے غلامی مسیح زماں جو خاکسار کی کتاب ہے اس کے صفحہ 61 پر 61 پر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. سامعین کرام، میرے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے عظیم و شان مضمون اسلامی اصول کی فلسفی کی طرح اس الہی نظریہ یعنی ورچوئس گاڈ کا خاکسار پر نازل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور احسان تھا اور ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. سامعین کرام، اگلی بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی صدی میں ایک انگریز نامی فلاسفر ہے، وہ فلسفہ کا پروفیسر بھی تھا، اور آخری زندگی جو انہوں نے فلسفہ پڑھایا ہے وہ امریکہ کی بہترین یونیورسٹی پرنسٹن میں وہ 20 سال پروفیسر فلسفہ کا رہا ہے. انہوں نے 1919 میں ایک کتاب لکھی تھی، اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلسفی. یہ W.T. اسٹیس جو ہے ان کا نام ہے، اور وہ اپنی اس کتاب کے صفحہ 3 پر لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، آل دا سائنسز ٹیک quite for granted certain principles and facts which are for them ultimate. To investigate these is the portion of the philosopher. And philosophy thus takes up the thread of knowledge where the sciences drop it. It begins where they end. It investigates what they take as matter of course. W.T. اسٹیس ان الفاظ میں کہتا ہے کہ تمام سائنسز بعض اصولوں اور حقائق کو بطور مفروضہ لیتی ہیں، اور یہ ان کے لیے آخری ہوتے ہیں. ان کی یعنی ان مفروضوں کی تحقیق کرنا فلسفی کا کام ہوتا ہے، اور فلسفہ علم کی ڈور وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سائنسز اسے ڈراپ کر دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں.
یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سائنسز ختم ہو جاتی ہیں. یہ اس کی تحقیق کرتا ہے جسے سائنسز یعنی دا سائنٹسٹ بطور مفروضہ لیتے ہیں. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک دو اور باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمانوں میں شروع سے ہی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ فلسفے کی ابتدا جب ہوئی سقراط سے بھی بہت پہلے اس قسم کا جو شخصیت ہے اس کا نام تھیلس لیا جاتا ہے ہسٹری آف فلاسفی میں. اس زمانے میں یہ تصور تھا لوگوں کا، یا یہ جو عقل مند لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جو کائنات ہے یہ 4 چیزوں سے بنی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ آگ، مٹی، پانی اور ہوا، یہ جو 4 چیزیں ہیں ان سے یہ کائنات، یہ زمین وغیرہ بنی ہے. یہ ابتدائی علم تھا ان لوگوں کا. اور اسی زمانے میں یعنی سقراط سے پہلے لیوسیپس اور ایمپیڈوکلس جو 2 مشہور فلسفہ تاریخ میں ملتے ہیں، ان کا ذکر آتا ہے. انہوں نے اپنے زمانے میں تھیوری آف پارٹیکلز پیش کی، ذرات کا نظریہ انہوں نے دیا. یہ سقراط سے پہلے کی باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ دور جدید میں دین اسلام کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معتزلہ اور اشاعرہ کے 2 اسکول آف تھاٹ اسلام میں پیدا ہو گئے. اور معتزلہ جو تھا اس کا بانی جو تھا واصل بن عطا تھا اس کا نام، اور اشاعرہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے بانی الاشعری تھے. یہ جو الاشعری تھے یعنی اشاعرہ جو اسکول آف تھاٹ تھا، یہ بھی یہ سمجھتے تھے، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری کائنات لاتعداد غیر محسوس جواہر یعنی ذرے یا ایٹم سے بنی ہوئی ہے. انہوں نے یہ اپنی زمانے میں یہ نظریات پیش کیے. اس کے بعد سائنسی علم بڑھتا رہا، چلتا رہا، حتیٰ کہ 1766 میں انگلینڈ میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام ہے جان ڈالٹن. تو وہ 1844 میں فوت ہوا تھا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ ایک ٹیچر تھا بیسیکلی. تو انہوں نے ایک اٹامک تھیوری پیش کی، یعنی کہ ایسا نظریہ پیش کیا کہ ہمارا جو زمین ہے، یہ کائنات ہے ساری، یہ ایٹم سے بنی ہے. ایٹم وہ ایک باریک ذرے کو کہتے ہیں، بہت ہی چھوٹا ترین جو سمالسٹ پارٹیکل ہے، جو سٹیبل ہے اس کائنات میں، وہ اپنا وجود رکھتا ہے، اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں. تو اس نے یہ جان ڈالٹن نے یہ نظریہ پیش کیا. تو اس کے بعد پھر سائنٹسٹ کا دھیان ادھر ہو گیا اور انہوں نے مزید ریسرچ کی. آج کل تقریباً 100 سے زیادہ ایلیمنٹس ڈسکور کیے جا چکے ہیں. ہر ایلیمنٹ جو ہے ایٹم سے ہی شروع ہوتا ہے. اس کے مختلف ان کے وہ وزن ہیں، ان کے نمبر ہیں وغیرہ وغیرہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے. تو ایٹم توڑنے کے بعد انسان کو پچھلی صدی میں پتہ لگا کہ ان میں اس ایٹم میں بے پناہ قوت ہے. اور غالباً یہ آئنسٹائن کی ہی پیش کردہ وہ مساوات ہے، E=mc²، یعنی انرجی برابر ہے ماس یعنی میٹر اور روشنی کی جو سپیڈ ہے اس پہ یہ انہوں نے یہ پیش کیا، ایک فارمولہ دنیا کو دیا کہ اس مادے میں یعنی اس ایٹم میں کتنی طاقت ہے. تو پچھلی صدی تک میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سائنس کا جو سلسلہ ہے، یہ ترقی ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے، چلتے چلتے یہاں پر پہنچ گئی. سائنٹسٹ پہنچ گئے کہ یہ پوری کائنات جو ہماری ہے یہ 4 قسم کی قوتوں کا مرکب ہے. یعنی 4 قسم کی قوتیں اس کائنات کی تخلیق میں کار فرما ہیں. یہ پچھلی صدی کی باتیں ہیں، 20ویں صدی کی. مثال کے طور پر وہ کہتی ہیں کہ پہلی قوت گریویٹیشنل فورس ہے، یعنی وہ طاقت جو کس ثقل کہلاتی ہے. دوسری جو ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس، برقی مقناطیسی قوت. تیسری انہوں نے یہ ڈسکور کی کہ
ویک نیوکلیئر فورس یعنی کمزور نیوکلیائی قوت. چوتھی طاقتور نیوکلیائی قوت، پاورفل نیوکلیئر فورس. یہ چار جو قوتیں تھیں، سائنٹسٹ جو ہے یہاں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ پوری کائنات جو ہے ان چار قوتوں کا ہی نتیجہ ہے، یا ان چار قوتوں کی وجہ سے ہی یہ کائنات تشکیل ہوئی ہے. تو پچھلی صدی میں پھر آئنسٹائن نے بھی بڑی کوشش کی آگے بڑھنے کی. ان چاروں قوتوں کو اس نے دیکھا کہ کیا یہ چاروں قوتوں ایک ہی کسی قوت کا نتیجہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر دو جو قوتیں ہیں ان میں، الیکٹرک میگنیٹک فورس اور ویک نیوکلیئر فورس، ان دونوں قوتوں کو ایک ثابت کرنے میں پچھلی صدی میں جماعت احمدیہ کے ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی عمل دخل ہے. اور ان کو اور ان کے دو ساتھی جو امریکن تھے، ان تینوں کو الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تھیوری ڈسکور کرنے پر یا پیش کرنے پر انہیں نوبل پرائز دیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے اور امریکن جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے ان چار قوتوں کو تین میں بدل دیا. اب جو ہے دنیا میں سائنٹسٹ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا تشکیل میں یہ تین قوتیں ہیں، عمل دخل ہے ان کا. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہی اسٹیج صاحب جو ہے اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں، all sciences tend to generalize, to reduce multitudes of particular facts to single laws. آگے وہ کہتے ہیں philosophy carries this process to its highest limit. It generalizes to the utmost. It seeks to view the entire universe in the light of the fewest possible general principles. In the light, وہ کہتے ہیں in the light if possible of a single ultimate principle. اسٹیج صاحب کہتے ہیں تمام سائنسز میں عمومیت کا رجحان، یعنی بے شمار انفرادی حقائق سے ایک عمومی قانون اخذ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے. یعنی سائنس کی انہوں نے صفت بیان کی، سائنس کا انہوں نے عمل دخل بتایا کہ وہ سائنس کیا کرتی ہے، سائنس میں کیا کیا جاتا ہے، یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں فلسفہ اس عمل کو یعنی جنرلائزیشن کو انتہا تک لے جاتا ہے. فلاسفی کیریز دس پروسیس ٹو اٹس ہائیسٹ لمٹ. یہ حد المقدور حد تک تعمیم سازی یعنی جنرلائزیشن کرتا ہے. یہ کوشش کرتا ہے کہ کائنات کی چند عمومی اصولوں کی روشنی میں تشریح کی جائے، اور اگر ممکن ہو تو ایک ہی انتہائی اصول کی روشنی میں. یہ پچھلی صدی کی باتیں ہیں، وہ اس شخص نے یہ بات بتائی تھی. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سائنس کی ترقی ہے یا فلسفہ کی ترقی ہے، دو لاجک میں دو طریقے ہیں علم یا تحقیق میں آگے بڑھنے کے لیے. ایک کو ہم کہتے ہیں منطق استقرائیہ انڈکٹیو لاجک، اور دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں منطق استخراجیہ، یعنی اردو میں بات کر رہا ہوں، اور انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لاجک. میں مثال دیتا ہوں انڈکٹیو لاجک کی. مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر زید فانی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ زید مر گیا، وہ فانی ہے. بکر تھا اس کے ساتھ ساتھ، ایک وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھی مر گیا، ہم نے پھر پا لیا کہ وہ بھی فانی ہے. پھر عمر تیسرا ایک آدمی تھا، ہم نے دیکھا ہماری زندگی تھا، وہ بھی ہم دیکھے وہ بھی فوت ہو گیا. تو ہم نے نتیجہ نکالا کہ یہ عمر بھی فانی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ نکالا نہیں، یہ تینوں جو بندے تھے زید، بکر اور عمر وغیرہ سارے یہ انسان تھے. تو ہم نے اس سے ایک نتیجہ ایک اصول بنا لیا، تمام انسان فانی ہیں، آل مین اور مرٹل. کیسے ہم نے یہ نتیجہ نکالا؟ میں نے ایک بڑی سمپل سی آپ لوگوں کو مثال دی ہے منطق استقرائیہ کی. یہ جو منطق استخراجیہ ہے، ڈیڈکٹیو لاجک ہے، یہ الٹا ہے اس کا. یہ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر
اگر ہم جانتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، آل مین آر مرٹل، پھر ہم اس اصول کو اپلائی کرتے ہیں لوگوں پہ. ہم دیکھتے ہیں کہ زید بھی مر جاتا ہے، بکر بھی مر جاتا ہے، عمر بھی مر جاتا ہے. تو ہم پھر اس کے سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ زید بھی فانی ہے، بکر بھی فانی ہے، عمر بھی فانی ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم ایک عمومی اصول سے ہم ایک انفرادی نتائج نکالتے ہیں، لیکن انڈکٹیو لاجک میں ہم انفرادی جو خصائص ہیں یا حقائق ہیں ان سے ہم ایک بہت بڑے کلیے کی طرف جاتے ہیں، جنرل لا کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جو دونوں قسمیں ہیں منطق کی، ایک ڈیڈکٹیو لاجک ہے، دوسرا انڈکٹیو ہے، ایک دوسرے کی الٹ ہے. بہرحال انہی جو طریقے ہیں لاجک کے، اس کے ساتھ سائنٹسٹ جو ہے اپنی تحقیق میں آگے بڑھتا ہے. جو فلاسفر ہوتا ہے وہ بھی ان سے مدد لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ دوربین سے، خوردبین سے بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. اس قسم کے جو سچائیاں ہیں، حقائق ہیں، ان کو ہم انہی جو لا ہیں، ڈیڈکٹیو لا منطق کے اور انڈکٹیو ہے، ان کے ذریعے ہم پروو کرتے ہیں، پھر ان کو ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سائنس کا عمل ہے، ترقی کرتے کرتے آج تک یہ کھڑا ہے کہ اس پوری کائنات میں 3 قوتیں ہیں جو اس کائنات کی تشکیل میں کار فرما ہیں، ان کا عمل دخل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سائنٹسٹ آگے چلیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ 3 کی بجائے 2 قوتیں ہیں جو اس کائنات کی تشکیل میں کار فرما ہیں. اسی طرح سامعین کرام پھر چلتے چلتے سائنٹسٹ وغیرہ آگے نکلیں گے، فلاسفر آگے نکلیں گے، پھر یہ ثابت ہو جائے گا ایک وقت آ کے کہ اس پوری کائنات کی تشکیل میں ایک قوت کار فرما ہے. لیکن سامعین کرام وہ قوت جو ہے وہ بھی ایسی قوت نہیں جس کو ہم لامحدود کہہ سکتے ہیں، غیر فانی کہیں، وہ بھی ایک تخلیقی قوت ہوگی. اس کا تعلق تخلیق سے ہے. پھر آگے چلیں گے حتیٰ کہ ہم ایک ایسے وجود پر جا پہنچیں گے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو خبر دی ہے کہ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو عاجز کو نظریہ بخشا ہے ورچوئس گاڈ، یہ ڈیوائن تھیوری اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ کا اس میں علم ہے، اللہ کو کہا گیا ہے ورچو. اور اس کے 2 دوسرے اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائے ہیں کہ چونکہ ورچو کی جو ڈیفینیشن ہے، اللہ کی جو علم اور کامل علم اور معرفت جو ہے اللہ کا، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. تو اللہ نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک دوسرا نام ہے اس ڈیوائن تھیوری کا، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری. اور پھر اللہ نے یہ بھی مجھے بتایا کہ یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل جو تھیوری ہے یہ دراصل النظریات ہے، مدر آف تھیوریز ہے. اور WT اسٹیس نے اپنے الفاظ میں جس سنگل الٹیمیٹ پرنسپل کی بات کی ہے سامعین کرام، ورچو از گاڈ، وہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے. کسی سائنٹسٹ اور کسی فلسفی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ورچوئس گاڈ سے آگے نظری طور پر بڑھ سکے. اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، جا ہی نہیں سکتا کوئی انسان اس سے آگے. یہ اس دنیا کے جو علم ہے، معرفت ہے، یا سائنسز ہیں، یا فلسفہ جو ہے، یہ اس کی حد اور آخری انتہا ہے. یہی وہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے سامعین کرام جس میں سے ہر مادی اور غیر مادی نظریہ جنم لیتا ہے. میں یہ جو اس وقت میں دعوے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سچے دعوے ہیں، کوئی دنیا میں ایسا سائنٹسٹ نہیں پیدا ہوگا یا فلسفی نہیں پیدا ہوگا جو میرے ان نظریات کو جھٹلا سکے گا.
اور یہ بھی یاد رکھیں یہ ورچوئس گاڈ جو ہے یہ کسی اور نظریہ سے جنم نہیں لیتا، ایمرج نہیں ہوتا، پھوٹتا نہیں، یہ خود انڈیپینڈنٹ ہے، غنی ہے۔ تمام مادی اور تمام غیر مادی فزیکل میٹا فزیکل نظریات جو ہیں وہ اس میں سے پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سقراط کا عظیم نظریہ علم جو ہے ورچوئس نالج وہ بھی اسی نظریہ سے جنم لیتا ہے۔ یہ نظریہ ورچوئس گاڈ ورچوئس نالج سے جنم نہیں لیتا، بلکہ ورچوئس نالج ورچوئس گاڈ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو ماؤز ذکی غلام کی جو مرکزی نشانیاں سامعین کرام بتائی ہوئی ہیں، یعنی اس الہامی پیش گوئی میں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور سامنے بریکٹ میں لکھا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے، کأن اللہ نزل من السماء۔ یہ اس کی جو وجود ہے محمدی مریم کو دیا گیا ذکی غلام، یہ اس کی مرکزی نشانیاں ہیں، اس کی علامتیں ہیں، صفات ہیں اس کی جو اللہ نے بیان فرما دی 100 سال پہلے۔ کأن اللہ نزل من السماء کا لفظی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں، یقیناً اللہ آسمان سے نازل ہوا۔ یعنی جب وہ شخص دنیا میں نزول فرمائے گا، اس کو اللہ ظاہر کرے گا دنیا میں، تو اس کا ظاہر ہونا ایسی ہے جیسے اللہ آسمان سے نازل ہو گیا دنیا پر۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن میں ابھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو یہ جو لفظ ہیں کس معنی میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ اس کے لیے یاد رکھیں، علم و حکمت کی جو دنیا ہے اس میں آج تک ایک واحد وجود شخصیت ملتی ہے ہمیں، جس کے متعلق سائنٹسٹ اور فلاسفروں نے یہ بات کی ہے، اپنے اپنے زمانے کے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ فلسفہ کو آسمان سے زمین پر لایا۔ فلسفہ مینز کہ علم اور حکمت۔ مثال کے طور پر یہ مارکوس سیسرو ایک اطالوی اٹالین یہ سیاستدان تھا اور مدبر بھی تھا اپنے زمانے کا، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، اس کی کتاب جو ہے فریگمنٹس، بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے، والیوم 4 پیج 10 پر اس کے یہ الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے، Socrates was the man to bring philosophy down from the heavens and set her firmly in cities on earth, bringing her into the homes of the people and making them consider their lives and their standards of behavior. وہ کہتا ہے کہ سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے نیچے لایا۔ فلسفہ مینز کہ علم و حکمت کو آسمانوں سے نیچے لایا، اسے زمین پر شہروں میں پختگی کے ساتھ قائم کیا، لوگوں کے گھروں میں لایا تاکہ وہ اپنی زندگیوں اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔ یہ بات ہزاروں سال پہلے سقراط کے متعلق ایک مدبر انسان نے لکھی تھی، میں نے اس کا حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے۔ سامعین کرام، یا پھر حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے ماؤز ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کأن اللہ نزل من السماء، یعنی گویا خدا آسمان سے اترے گا، جیسے کہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یقیناً اللہ آسمان سے نازل ہوا۔ سامعین کرام، یہ الہی نظریہ جو اس عاجز کو الہامی طور پر نصیب ہوا ہے، یعنی جس کو میں نے کہا ہے کہ ڈیوائن تھیوری ہے، الہی نظریہ ہے، یا میں کہتا ہوں اس کو کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری میں کہتا ہوں اس کو، یا مدر آف تھیریز میں کہتا ہوں۔ نہ صرف 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی صداقت کا کھلا ثبوت ہے، میں افراد جماعت احمدیہ جو میرے دعوے کے بارے میں تذبذب میں مبتلا ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، میں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ جو نظریہ ہے پیش گوئی مسلم موعود کا کھلا صداقت کا کھلا ثبوت ہے، بلکہ خاکسار کے اس الہامی پیش گوئی کے مصداق ہونے کی علمی، الہامی اور قطعی
دلیل ہونے کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے. جیسا کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں پہلے بھی، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے، کان اللہ نزل من السماء. ان الفاظ میں دراصل قرآن کریم کی سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے متعلق وہ اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. سامعین کرام، ان مرکزی نشانیوں میں جو ذکی غلام کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی صفات کو بتایا ہے کہ یہ میں اپنی ان صفات کا اس کو مظہر بناؤں گا. مثال کے طور پر علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ابھی میں نے پڑھی ہیں قرآن کریم کی آیت پڑھ کر. تو اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی علوم سے اس کو پر کرے گا. دس مینس کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جو دا فرسٹ دا مینیفیسٹ اور دا لیٹنٹ ہے، ظاہر اور باطن، ان صفات کے ساتھ اس پر جلوہ گر ہوگا، اس ذکی غلام پر. ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مظہر الاول والآخر. اللہ تعالیٰ اپنی صفات جو اول اور آخر ہیں ان کے ساتھ اس پر جلوہ گر ہوگا. ان صفات کا علم دے گا اس کو. پھر اللہ فرماتا ہے مظہر الحق والعلائے، یعنی اعلیٰ اور حق، یہ دونوں صفات ہیں اللہ کی، ان کا اس کو مظہر بنائے گا. ان صفات کے ساتھ اس پر گر ہوگا. اور یہ ساری جو صفات ہیں سامعین کرام، ان صفات کا اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور معرفت سے تعلق ہے. ضرور تھا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں پر اپنی ان صفات کے ساتھ جلوہ گر ہوتا، اور اپنی ان صفات کا اسے بطور خاص اور بدرجہ اتم علم دے کر اس کے علم اور معرفت کو کمال پر پہنچا دیتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے محمدی مریم کے ساتھ کہ اللہ ایسا کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو، اب میں جماعت احمدیہ کے آگے کھڑا ہوں، پوری دنیا کے آگے کھڑا ہوں، اور میں یہ اپنے دعوی پیش کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میدان میں آئے کوئی اور میری ان دعوی کو چیلنج کرے. سامعین کرام، ہر صاحب فہم اور صاحب بصیرت انسان خاکسار کے الہی نظریہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی مذکورہ بالا علمی، الہامی اور قطعی علامتیں، نشانیاں بخوبی پڑھ سکتا ہے. یا با الفاظ دیگر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود میں بیان فرمودہ اپنی مذکورہ صفات اول آخر ظاہر باطن اعلیٰ اور حق کا اس خاکسار پر بطور خاص ظہور فرما کر اس عاجز کو نہ صرف علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا، بلکہ خاکسار کو مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء کا مصداق بھی بنایا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ لوگوں پر، اس نظریہ کا، ورچوئی اس گاڈ کا اس عاجز پر الہامی طور پر الہام ہونا، انکشاف ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی ابتدا ہے، یہ وہ نشانی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہوئی ہے، کہ اس نظری طور پر اس نظریہ سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتی یہ بات. حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں صفحہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پر فرمایا ہے، اور میری فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں علم و معرفت میں کمال کا یہ وعدہ جس احمدی کے نصیب میں فرمایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے جس احمدی کو وہ آسمانی حربہ بخشا ہے، جس کے ساتھ دین اسلام کا ادیان باطلہ پر فتح اور غلبہ مقدر ہے، اور وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور احمدیت کی آن اور شان بنایا ہے، اس کے متعلق حضرت احمد علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ الوصیت جو ہے ان کا رسالہ، اس میں وہ فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 20 صفحات 306 حاشیہ پر فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا. اور افسوس مجھے ان لوگوں پر، ان کی لا علمی پر، کہ وہ میرے متعلق یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب کو کہاں الہام ہوا ہے، جمبا صاحب الہام دکھائے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ باتیں آپ لوگوں کے آگے ہیں ساری، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو، لیکن آپ کا اندر کا بغض اور تعصب اور ضد آپ کو مجبور کرتی ہے کہ بس یہ سوال کرتے چلے جائیں کہ جمبا صاحب کو کہاں الہام ہوا ہے. دیکھو تم لوگوں میں بے انتہا تکبر ہے، اس تکبر کی وجہ سے تم یہ باتیں کر رہے ہو، اور تم پابند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو وہ تم سے پوچھے پہلے کہ میں کس کو الہام کروں، کیا الہام کروں. تم سے وہ پوچھ کے الہام جمبا صاحب کو کرے. تمہاری یہ خواہشیں کبھی دنیا میں پوری نہیں ہوں گی، اور تم اسی طرح ناکام و نامراد ہو کے اس دنیا سے گزرو گے. آگے اللہ فرماتا ہے، آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے. حضرت مرزا صاحب سامنے جماعت کی اتنی زیادہ رہنمائی فرمائی ہوئی ہے اپنے ذکی غلام کے حوالے سے کہ لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں، غلطی نہ کر بیٹھیں. وہی کام ہوا. جماعت احمدیہ میں کسی انسان نے حضور صاحب کی ان تحریروں کو پر غور کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور اپنی طرف سے ایک شخص کو مسلم موت بنا کر بیٹھ گئے. 1914 میں ہی نہ ان کو الہام ہوا، نہ ان کو تحقیق کی، نہ ان کو پتہ اس بات کا. انہوں نے دعوے کر دیے کہ بشیر الدین محمود احمد المسیح الموعود وغیرہ وغیرہ، جبکہ وہ شخص نے ابھی دعویٰ ہی نہیں کیا. یہ وہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ وہ گمراہیاں ہیں جو انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، خوشامدی کرنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. پھر ان صحابیوں نے جنہوں نے یہ کام کیے تھے، ٹھیک ہے، دنیا پائی، انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروایا، ان کو کچھ مفادات بھی ملے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں پوری جماعت احمدیہ کو وہ گمراہ کر کے چلے گئے. اسی بشیر الدین محمود نے پھر انہی حلا شیریوں کی بنا پر 1944 میں پھر ایک نفسی خواب پر جھوٹا دعویٰ مسلم موت کیا، اور پھر 10 مارچ 1954 کو اپنے جھوٹے دعوے کی وجہ سے مفتری اللہ ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے قطع وطین کی، وہ سزا 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک میں پھر انہوں نے وہ سزا پائی. دوسری میں بات آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کی یہ جو الفاظ ہیں نا، میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانی کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. حضرت مرزا صاحب کا یہ جو غلام ہے، ذکی غلام، ایک چیلنجنگ تھیری کے ساتھ دنیا علم و معرفت میں، دنیا علم و حکمت میں داخل ہوگا. چیلنجنگ تھیری کے ساتھ نظریات ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بناتے ہیں، جھٹلائے جاتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ علم اور حکمت کا جو پروسیس چلتا رہتا ہے دنیا میں. لیکن وہ غلام جو ہے ایک چیلنجنگ تھیری کے ساتھ دنیا علم و حکمت میں وارد ہوگا، اور پھر سائنٹسٹ اور جو فلاسفر ہیں ان کے منہ بند کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ مظہر الاول بالآخر، مظہر الحق والعلا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کر دے گا، ان مظاہر کا مصداق بنا دے گا، ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پر جلوہ گر ہوگا، تو کامل علم اور کامل معرفت کا یہ روحانی جام پینے کے بعد سامعین کرام، وہ انسان جو ہے دا نالج، دا وزڈم کے رنگ میں رنگین ہو کر اس کا مظہر بن جائے گا.
دی نالج وٹ از، یہ کیا ہے؟ یہ خود خدا ہے. دی وزڈم کیا ہے؟ خود خدا ہے. تو وہ شخص جو ہے اس کا مظہر بن جائے گا، خدا اس کو اپنا مظہر بنا دے گا. جب اللہ تعالیٰ اس کو مظہر بنا دے گا اپنی ان صفات کا، تو وہ خود خدا کا مظہر بن جائے گا اس دنیا میں. تو پھر یہ جو الفاظ ہیں پیش گوئی کے کہ کأن اللہ نزل من السماء، یقیناً اللہ آسمان سے نازل ہوا، یہ بات پوری ہوگی. ورنہ تو خدا ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا نہیں ہے. ان الفاظ کا الہام ہونے کا مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت سے اس کو دے کر اس وجود کو اپنا مظہر بنا دے گا، اور اس کا پھر دنیا میں نزول فرمانا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کأن اللہ نزل من السماء، گویا خدا اس کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا، کہ پورے ہو جائیں گے. میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ خلیفہ رابع صاحب 1987 کے جلسہ سالانہ یو کے میں ایک شعر پڑھتے ہیں، ان کی نظم ہے طویل، اس کو میں ایک شعر آپ لوگوں کے آگے پڑھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا، میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا، با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسمان کے لیے. میں سامعین کرام، جب میں احمدیوں سے پوچھتا ہوں کہ خلیفہ رابع صاحب تمہارا خلیفہ تھا، میرا بھی تھا، بہرحال اس وقت میں اس کا غلام تھا، وہ یہ کیا کہہ رہا ہے شعر میں؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ کہہ رہا ہے با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا. وہ کن کو کہہ رہا ہے؟ وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک ساتھی خدا نما ہو گیا ہے. جناب خلیفہ رابع صاحب اس شعر میں افراد جماعت کو سامعین کرام یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ خدا کی قسم تمہارا ساتھی خدا بن گیا ہے اور تم آسمان کے لیے بنائے گئے ہو. سامعین کرام، خدا نما بننے سے یہی مراد ہے کہ عرفان الہی میں ڈوب کر خدا نما ہو جانا، خدا نما بن جانا. کیا اس شعر میں غلام مسیح الزماں کے ظہور کی خبر نہیں وہ دے رہا ہے جماعت کو؟ کیونکہ غلام مسیح الزماں بھی خدا نما ہوگا. کأن اللہ نزل من السماء، اس کے متعلق خود خدا فرماتا ہے. اور خدا نما ہونا سامعین کرام، اس کی ایک علامت بیان فرمائی گئی ہے. اس کے ظہور کے ساتھ گویا خدا آسمان سے اترے گا. کأن اللہ نزل من السماء، اور یہی وہ الفاظ ہیں جیسا کہ الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولیاء کأن اللہ نزل من السماء. یعنی وہ اول اور آخر کا مظہر ہوگا، وہ حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا. یعنی ایک انسان کے نزول کے ساتھ، ایک انسان کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے کأن اللہ نزل من السماء، یقیناً اللہ آسمان سے نازل ہوا. تو وہ خدا نما وجود ہوگا، خدا کی طرف لوگوں کو گائیڈنس دے گا. وہ بندہ خدا کی طرف بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی طرف رہنمائی کرے گا کہ وہ آؤ سچے خدا کی طرف. کون سا وہ خدا؟ ورچو از گاڈ. ورچو بمعنی خیر. اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر الہام فرمایا ہے، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، وہ جو سچا اس کائنات کا خدا ہے، اس کی طرف دنیا کو وہ گھیر کے لائے گا کہ اس خدا کی طرف، سچے خدا کی طرف آؤ. اور یہی علم اور حکمت کا کمال جو اس پر ہوگا. تو یہ خلیفہ رابع صاحب تو اپنی زندگی میں تمہیں بتا کے گئے ہیں، با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا. اور یہ پیشگوئی تم میں موجود ہے، تمہارے تذکرہ میں لکھی ہوئی یہ موجود ہے پیشگوئی مسلم موت. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خلیفہ رابع صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ باتیں لا علمی میں غلطی سے منہ سے نہیں نکلا کرتی. مرزا طاہر کا تم سب کلام اٹھا کے دیکھو اور ان کی تقاریر دیکھو. جب سے وہ خلیفہ بنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ چیزیں نکلوانی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے، ان کو نہیں پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، لاشعوری طور پر یہ وہ کہتے چلے گئے اور اللہ ان سے کرواتا چلا گیا کہ یہ چیزیں منہ سے نکالو. وہ نکالتے گئے. تو دراصل وہ جو ایک فتنہ اور فساد ان کے والد نے جماعت احمدیہ میں یا پورے عالم اسلام میں جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر کے ڈالا تھا، اس فتنہ کو قلعہ کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے مرزا طاہر کو پکڑا اور اس کے ذریعے یہ ساری باتیں اسے منہ سے نکلوائیں اور احمدیوں کے آگے نکلوائیں. اور احمدی اس کو مانتے تھے خلیفہ. اب میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ خلیفہ رابع کی باتیں تو مانو نا، کہ وہ تو خود کہتے ہیں با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشگوئی الہامی جس کے متعلق، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کأن اللہ نزل من السماء،
یقیناً آسمان سے خدا نازل ہوا، وہ ابھی دنیا میں وہ شخص ظاہر ہو رہا ہے، نزول فرما رہا ہے. یہ مطلب ہے اس شعر کا. تو میں کہتا ہوں کہ اپنے خلیفہ رابع صاحب کی ان باتوں پر تو ایمان لاؤ. حالانکہ آپ کو تو چاہیے مرزا صاحب پر ایمان لانا، ان کی پیشگوئیوں پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان لانا. تو اگر تمہیں قرآن کریم سے، مرزا صاحب کے الہام اور ان کی تحریروں سے اگر تم آگے پیچھے تمہیں کر دیا گیا ہے مولویوں نے، تو کم از کم مرزا طاہر جس کو تم خلیفہ مانتے تو اس کی باتوں پر تو ایمان لاؤ نا. پھر وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے ایسا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. مرد حق کون ہے؟ مرزا صاحب سے ہم کی تو بات کر رہے ہیں. خلیفہ رابع صاحب ان کی دعا کون ہے؟ وہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی تو ہے. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہ وہی تو بات کر رہے ہیں مرد حق کی دعا. وہ پیشگوئی مجھ سے مرد حق کی دعا ہے. تو اسی حوالے سے وہ خلیفہ صاحب فرما رہے ہیں آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکی غلام خاکسار بڑی جلدی ایک چیلنجنگ تھیری کے ساتھ دنیا علم و حکمت میں داخل ہوگا. اور یہ خاکسار کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ ہے. تم سب دنیا دیکھے گی کہ یہ تمام سائنٹیفک اور فلسفیکل باطل نظریات کو یہ کھا جائے گا. اور یہ جو شعر ہے آپ کے خلیفہ صاحب کا، وہ اس وقت سچ ثابت ہوگا. ابھی بھی وہ سچ ثابت ہو چکا ہے. جماعت احمدیہ میں کوئی خلیفہ، کوئی عالم جماعت کا کوئی بھی میرے مقابل آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں؟ مرزا طاہر نے میرا دعویٰ 10 سال کیوں چھپایا؟ چھپانے کا مطلب یہ تھا وہ ایک حقیقت کو چھپا کر بیٹھ گئے. وہ اس دعوے کا، میرے دعوے کا تحمل نہ، وہ متحمل نہ ہو سکے. تو یہ چیزیں اب بھی 12 سال ہو گئے ہیں، میں دعویٰ میرا اوپن ہے، لیکن مرزا مسعود صاحب دعوے کہتے ہیں کہ بات نہیں کر رہے. اخراج مقاطع، ان سے پوچھو، اس شخص سے پوچھو کہ تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو کہ اسلام کا بیڑا غرق کرتے پھر رہے ہو تم؟ اگر تم اتنے سچے خلیفے ہو خدا کے بنائے ہوئے، تو تم اس شخص کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے میدان میں آ کر؟ دراصل میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں. خلیفہ خدا بناتا ہے، کہاں ان کو بناتے ہیں؟ ان کا نفس ان کو خلیفہ بناتا ہے. وہ جو ان کی ذاتی بنائی ہوئی ہے وہ مجلس سے انتخاب خاندانی، ان سے یہ خلیفے بنتے ہیں. نام اللہ کا استعمال کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں اللہ کو. خلیفہ خدا نے بنا دیا. دیکھو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا مرزا صاحب صاحب کو، اللہ نے خلیفہ بنایا تھا محمد عربی وسلم کو، اللہ نے خلیفہ بنایا تھا عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، سب کو علیہ السلام کو. اللہ نے خلیفہ بنایا اس آج کو جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کی نشانی میں تمہیں یہ بتاتا ہوں اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کی، کہ میں میدان میں ہوں اور ڈٹ کے کھڑا ہوں اور میں کہتا ہوں آؤ میرے سامنے میرا مقابلہ کرو. دنیا کا جن میں تمہارا خلیفہ بھی شامل ہے، علماء بھی شامل ہیں تمہارے، اور سارے عالم سائنٹسٹ سب میرے اگر مقابلے پر آ کر مجھے نہ جھٹلا سکیں، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ کے بنایا ہوا میں خلیفہ ہوں، میں خود نہیں کھڑا ہوا. تو ان باتوں پر غور کیا کریں اور سوچا کریں اس پہ. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آئنسٹائن نے کسی زمانے میں ایک بات لکھی تھی. وہ کہتے ہیں کائناتی مذہبی تجربہ جو ہے سائنسی تحقیقات کا غیر فانی اور مقدس ترین سرچشمہ ہے. یہ بڑی سچے الفاظ ہیں کہ سائنس بھی ترقی جو ہے، سائنس کی ترقی وہ بھی دراصل وہ جو مذہبی تجربہ ہے اس کے نتیجے میں یہ سائنسی ترقیات بھی ہو رہی ہیں. یہ بڑا وسیع مضمون ہے، میں ایک خطبہ جمعہ میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا. باہر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو خاکسار کے ساتھ واقعہ ہوا دارالحمد میں، جس میں نے سجدہ میں وہ 4-5 میں وہ الہامی دعائیں پڑھیں، تو وہ جو ہے مذہبی تجربہ تھا وہ میرا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے یہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ بخشا، الہی نظریہ بخشا ان دعاؤں کے نتیجے میں. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آئنسٹائن نے جن الفاظ کو جو الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی کتب میں کہ کائناتی مذہبی تجربہ سائنسی تحقیقات کا غیر فانی اور مقدس ترین سرچشمہ ہے، اس عاجز کے وجود میں سچ ثابت ہوگا. آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جناب خلیفہ رابع صاحب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی وفات پر اپنے 22 نومبر 1996 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک وجود گزر گیا، مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اے اللہ احمدیت کو اور نوبل لاریٹ عطا کر.
مگر بجب کا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام، نوبل لاریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کرے گی احمدیت؟ ہزارہا نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے۔ 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ مانگ کر، تو کتنا فرق پڑے گا؟ لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں۔ سامعین کرام، یہ جو الفاظ ہیں لاشعوری طور پر خلیفہ رابع کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ تھا، یا ان کو شعوری طور پر نہیں وہ بات کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کے منہ سے نکلوائے۔ یہ وہ موذکی غلام ہے سامعین کرام جس کے متعلق وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے، کیونکہ جماعت احمدیہ میں ایک وجود ہے انعام یافتہ خدا سے، مرزا صاحب کو دیا گیا، وہ موذکی غلام ہے۔ خود خدا فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، وہ مانگا گیا ہے۔ اللہ نے وہ رحمت کا نشان محمدی مریم کو بخشا، جس کو اللہ نے ذکی غلام قرار دیا۔ یہی وہ انعام یافتہ وجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے مستقبل قریب میں کہ یہ خلیفہ رابع صاحب کے الفاظ 100% اس عاجز کے ذکی غلام مسیح الزماں کے وجود میں لفظ بلفظ پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تو بڑا وقت میرا جماعت احمدیہ میں گزر گیا ہے، اور وہی وہاں پہ چپ ہے، صرف چپ، بات نہیں کرنی۔ یہ اسلام کی خادم ہیں، یہ لوگ اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اسلام کو غالب کریں گے دنیا میں، جبکہ 12 سال سے میرا اوپن دعویٰ ہے، لوگ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے مطلب کہ بات نہیں کریں۔ یہ بھی کوئی دین ہے، یہ کوئی علم ہے ان کا؟ تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویری سون، مستقبل قریب میں یہ عاجز دنیا حکمت میں وارد ہوگا، میں داخل ہوں گا، اور وہاں پر تم دیکھو گے تماشا اس بات کا کہ یہ جو الفاظ خلیفہ رابع صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات پر کہے تھے، یہ لفظ با لفظ اس عاجز کے وجود میں پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آخر پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب الزام نے اپنی کتاب ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحات 466 اور 467 پر فرمایا تھا۔ آپ سام فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں، کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقین سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام، اس وقت جو جماعت احمدیہ کی خلیفے اور مولوی ہیں، یہ جو 1 صدی قبل جن کے متعلق حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا اب نیم ملا اور دشمن اسلام، آج وہی صورتحال جماعت احمدیہ قادیان یا محمود کے خلیفہ کی ان مولویوں کی ہو گئی ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے۔ آج جماعت احمدیہ کا خلیفہ نام نیاد اور ان کے مولوی اس حقیقت کو آپ روک نہیں سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ میں جماعت احمدیہ کے خلیفے کو نام نہاد کو، ان کو مولویوں کو بھی یہی کہتا ہوں، اب یہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تم نے 12 سال جو میرے ساتھ کیا، یہ انتہائی ایک دجل تھا، اور عجیب احمدیوں کی بات ہے، ان کو اس دجل کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے خلیفے اور مولوی کیا کرتے پھر رہے ہیں عبدالغفار جنبا صاحب کے ساتھ۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتی ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ سامعین کرام، ان الفاظ پر غور کرنا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا، ہاں وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فساد کو کھا جائے گا، اور لے یظہرہ علی الدین کلہ کی پیشگوئی کو پوری کر دے گا۔ اور پیشگوئی
ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچا دے گا۔ میں اکثر آپ لوگوں کے آگے کہتا ہوں کہ وہ جو ذکی غلام ہے وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بشارت دیا گیا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وہی ہے، اسی کے ساتھ دین اسلام کی فتح اور غلبہ مقدر ہے۔ اکثر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ ہے پوری امت اس پر متفق ہے، اور مرزا غلام صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ جو دین اسلام کا فتح اور غلبہ ہے یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مقدر ہے، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ محمدی مریم کا محمدی مئو ذکی غلام ہے، اور علاوہ اس کے کوئی عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نہ آئے گا، نہ کو گیا ہے آسمان پر۔ بہرحال میں آخر پر دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حق اور کو سمجھنے کی بھی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی پر میں اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں خطبہ میں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس پر میں ساری باتیں کھول کر بتا نہیں سکتا، پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطن ہو و مولا نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔